غالباً آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا جو بھیجا تھا، تو انہوں نے یہ سوال کیا جی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو علامہ صاحب کیا ہدایت کی اور کل انسانیت کی قیامت تک کی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ جی بالکل، بلا شک۔ تو پھر وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن اگر قیامت تک تمام انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی کتاب ناقص ہو آپ کے عقیدہ کے مطابق، اور جس امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام انسانیت کی ہدایت کرے وہ بھی اصل کتاب کے ساتھ غیبت میں ہو اور کتاب بھی غیبت میں ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پھر دین کی عمارت نہیں ڈال دی آپ نے؟ دیکھیں دین ناقص ہمیں پہنچا، یہ اس میں تو شک ہی نہیں نا۔ صرف قرآن تو ہدایت تو نہیں ہے، سنت بھی ہدایت، ٹھیک ہے نا۔ صرف قرآن ہدایت نہیں ہے، سنت بھی ہدایت ہے، اور ہدایت صرف قرآن میں منحصر نہیں ہے کہ پورا اسلام قرآن میں، اس قرآن کے باہر کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں اجمالاً ہیں یا اس کو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کے بہت سارے دین کے احکام ہیں، وہ آپ کو سنت میں ملیں گے، اور سنت جو ہے ہمیں کامل نہیں ملا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ اتنے احادیث ہیں جو ہمیں نہیں ہے۔ یہ تو سب جو بھی شخص کو حدیث سے سروکام ہے اس کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے تھے، خطبے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تفسیر قرآن میں حدیث جماعت مخالفین کے پاس ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سارے احکام جماعت مخالفین خود کہتے ہیں ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، قیاس کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس میں نص نہیں ہے ہمارے پاس، یا نص اگر ہے تو نص متعارض ہے، ایسی نص ہے کہ اس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو اس نص سے ہمیں ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ کہنا میرے عزیزو کہ دین ہمیں دیکھیں، اگر ہم قرآن کو ثابت سالم بھی سمجھے نا، کہتے ہیں چلو قرآن میں کوئی تقصیر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، تو پھر اس حقیقت دین جو ناقص ہمیں پہنچا اس کا کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، قرآنی آیات، قرآن کے جتنا ظاہر، جتنے الفاظ اہم ہیں اس کے باطن اتنا ہی اہم ہے قرآن کی جو تفسیر ہے، بلکہ اصل جملے جو ہوتے ہیں اس کا اصل اس کا جو فائدہ ہوتا ہے اس کے معنی میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ مطلب اٹھائیں، کوئی اہم جملہ ہو، قانونی ہو، قانون کا ہو، یا حکمت کا کوئی جملہ ہو، اصل جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ قرآنی آیات میں کوئی حدیث ہے ہی نہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا دن لوگوں کو قرآن سناتے تھے، قرآن کے تفسیر کرتے تھے، کوئی حدیث نقل نہیں کیا نا اس پہ۔ تو یہ جو اتنا بڑا نقصان دین میں ہے، دین میں اتنا بڑا نقصان، سنت ناقص پہنچی ہے، اور جتنی سنت ہمیں پہنچی ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ بھی صحیح، یہ جو کہتے ہیں صحیح ہے، اس میں ہم بات کریں گے آگے جا کر انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ان حدیث کو جو صحیح کہا جا رہا ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے آپ کہ واقعاً صحیح ہے۔ یہ علماء جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رجال ثقات ہیں اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اور بعض یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ اس کا متن شاذ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ واقعہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا نہیں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے حدیث صحیح ہو اور ہمیں پتہ نہ ہو، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعاً اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث اس کے رجال ثقات ہوں، اس میں انقطاع نہ، وہ حدیث حجت ہوا کرتی ہے، تعبداً حجت ہے، تعبداً۔ جیسے ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں صبح نا، 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، یہ کوئی فلسفی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی عاقلانہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ ہم 3 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، 4 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، 1 رکعت کیوں نہیں پڑھتے، 3 سجدے کیوں نہیں کرتے 1 رکعت میں، 2 سجدے کرتے ہیں، یہ تو ہم تعبداً کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں معلوم، اس کو بولتے ہیں تعبد۔ اسی طرح ہم حدیث کو کہتے ہیں صحیح، مخالفین کے اقوال دیکھیے عزیزو، کہتے ہیں صحیح، کہتے ہیں یہ تعبداً حجت ہے، اور یہ تعبداً واقعاً حجت ہے۔ اس طرح یہ ان کے تعبد کی دلیل بھی، یہ بھی ناقص ہے۔ تو بہرحال احادیث ناقص پہنچی، جن احادیث کو ہم صحیح کہتے ہیں ان کو بھی اگر کبھی انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تو ان میں سے بھی اکثر اڑ جائے گا، دین ناقص اندر ناقص ہے میرے عزیزو۔ پھر یہ دین ناقص ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ دین کے نقصان کی جب آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ کہتے ہیں کہ شیعوں کا امام غائب ہے، بھئی اگر شیعوں کا امام غائب ہے، کم سے کم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس سارا دین کامل ہے، وہ دین ظاہر کر دے گا۔ آپ کے پاس یہ تو بھی نہیں ہے نا، آپ کے پاس یہ بھی تو نہیں ہے، آپ کہتے ہیں بس یہی ہے جو قرآن ہمارے پاس پہنچے، یہ احادیث ہیں اور یہ علماء ہیں، بس ختم بات، پہنچ گئے ہم۔ آپ لوگوں کے پاس تو کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سارا محفوظ، شریعت ساری محفوظ، احادیث جو ہماری پہنچی ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ذریعے، یہ احادیث صحیح ہیں، اور ہمارے پاس دلائل ہیں کہ جو قرآن موجودہ قرآن ہے، یہ اس کو پڑھنا عبادت، اس کے سارے الفاظ حجت،
کوئی چیز اس کے خلاف ہو تو یہ کفر ہوا کرتی ہے، جب تک کہ 12ویں امام کا ظہور ہو. 12ویں امام کا ظہور ہو، پھر وہ اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تفصیل کے ساتھ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، وہ قرآن کے ظاہر اور باطن ہمیں بتائیں گے. اور بہت سارے شریعت کے احکام ہمیں نہیں پہنچے، وہ ہمیں پہنچا دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دین ہمیں ناقص پہنچا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کے قصور، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی تقصیر نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی کوتاہی نہیں ہے. اللہ نے دین کامل بنا کے بھیجا ہے. بعد میں لوگوں نے، صحابہ نے جو کیا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں نے جو کیا اسلام کے ساتھ، کہ جس شخص کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا تھا، سب نے اس کے گھر کو جلا دیا، اس پہ حملہ کر دیا، اس کو کہہ دیا کہ تم اگر کوئی بات کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. نہ ان سے قرآن سیکھی، نہ ان کا قرآن قبول کیا، نہ ان سے احکام سیکھے، نہ ان سے شریعت سیکھی. سب صحابہ، خود ہر ایک صحابہ امام بن گیا، تو پھر دین کی یہ حشر ہو گئی نا، دین ناقص پہنچا. تو اللہ کی جانب سے اللہ نے جو دین بنا کے بھیجا ہے وہ کامل بنا کر بھیجا ہے، وہ دین محفوظ بھی ہے. اور آج کل کے زمانے میں ہمارے عمل کے لیے جتنا شریعت میں احکام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ذریعے پہنچا وہ کافی ہے، کفایت سے بھی زیادہ ہے، کفایت سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے حفاظت کرنے والا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا. نقصان دین کا جو سوال ہے وہ آپ لوگوں کے دین کے مطابق، آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق وہ تو زیادہ شدید ہے، وہ تو بہت شدید ہے. کیونکہ پہلی بات یہ کہ قرآن کے نقصان کی بات، تو اب میں تک گیا بھائی، اعلان کہتا ہوں کہ جماعت مخالفین کے علماء آ جائیں، ان کے پاس جو دلیل ہے قرآن میں نقصان نہیں ہے، کمی نہیں ہے، وہ ہمیں دکھائیں وہ دلیل، تاکہ یہ بات بالکل میں شرمندہ ہو جاؤں، میں ایمبیرس ہو جاؤں، ہیوملیٹ ہو جاؤں، اور یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو جائے. کوئی سامنے نہیں آتا. اور یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اتفاقاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی سامنے نہیں آتا، اس لیے کہ دلیل نہیں ہے. جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو وہ محققین، مولوی لوگ دیکھتے ہیں، وہ جا کے اپنی کتابوں میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی ایسا حدیث ہم لے کے آئیں، کوئی ایسی آیت ہم لے کے آئیں، کوئی ایسی پکا دلیل لے کے آئیں کہ قرآن میں نقصان کو ابطال کرے. ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے وہ سب خاموش ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اب مان بھی لیں کہ قرآن کامل ہے، تو قرآن کے باطن کے ساتھ کیا کرو گے؟ قرآن کے معانی کے ساتھ. اکثر قرآن اس طرح ہے کہ اس کے معانی میں بہت سارے احتمالات ہیں، اور یہ بیشتر آیات اسی طرح ہیں، ان کا معنی سمجھ میں نہیں آتا. یعنی الفاظ سمجھ آ جاتے ہیں لیکن اس میں احتمالات بہت سارے ہیں کہ مقصود کیا ہے اس میں سے. اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی پکا دلیل نہیں ملتا کہ یہ حق ہے یا وہ حق ہے. 3 احتمال، 4، ہر آیت میں 3 احتمال، 4 احتمال، 5 احتمال. بسم اللہ جو قرآن مجید کا تاج ہے اس میں کتنا اختلاف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ کا جز ہے یا نہیں ہے، یہ بھئی اس کو پڑھنا چاہیے، نماز میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور اس کی تفسیر میں الا ماشاء اللہ اختلاف ہے. بسم اللہ سے لے کر بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک اختلاف ہی اختلاف. قرآن کے معانی میں اختلاف، سنت میں آئیے بسم اللہ، اختلاف ہی اختلاف، اختلاف ہی اختلاف، عقیدے میں اختلاف ہی اختلاف. ٹھیک ہے نا. تو دین جو ناقص پہنچا، دین کے نقصان میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دین ہمیں پہنچا، ناقص پہنچا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ کامل ادعا کرتا ہے، یہ تو مقابرہ ہے، زبردستی والی بات. وہ کہتے ہیں نا انگلش میں بلی کرنا، کہ کوئی وہ غنڈہ گردی کہ یہ کامل ہے، کوئی زبردستی کوئی چیز آپ دلیل ہے تو کامل ثابت کر سکتے ہیں. دین تو ناقص ہی ناقص ہے، ہمیں ناقص پہنچا ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقص لے کے آئے، نہیں، ہمیں ناقص پہنچا ہے. اور وہ بھی سیاست کی وجہ سے. جو دین کے امانت دار تھے، جو دین کے وارث تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے معلم تھے، دین کے تعلیم دینے والے تھے، امت نے ان کو پیچھے ہٹا دیا دنیا داری کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہمیں دین ناقص پہنچا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اشکال تو آپ پہ زیادہ ہے ہم سے، اس کا جواب دیں گے نا، تو ہماری جانب سے جواب بہت آسان ہے. ہمارے پاس جو احادیث ہے وہ صحیح ہے، نہ لفظ اس لیے کہ یہ تعبداً صحیح ہے، واقعاً صحیح ہے، اور اس سے احکام ثابت ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ شخص جو اس دین کا، اللہ کی جانب سے اس دین کا امانت دار ہے، وحی کا امانت دار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جتنی ہدایت تھی، جتنا ان کا اللہ نے جو حرف بحرف ان کو دیا تھا، ایک حرف بھی ضائع نہیں ہوا ہے، وہ سب ان کے پاس موجود ہے. وہ جب اللہ چاہے گا، اللہ اذن دے گا، وہ ظاہر کرے گا، وہ اللہ کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے نا.